اما بعد، قابل صد احترام اللہ رب العزت نے بڑا ہی کرم کیا کہ ہمیں آج کے اس بابرکت دن میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اور ہمارے جو آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائی اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ اور جتنے بیمار ہیں، جہاں بھی گھروں کے اندر ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، اللہ پاک سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا صدقہ صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ اور خصوصاً مالک کائنات ہمیں اس ملک پاکستان کا قدر کرنے کی اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس کے ساتھ محبت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور تا صبح قیامت اللہ پاک اس وطن عزیز کو شاد و آباد فرمائے۔ آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اس دنیا کی مثال بیان کر دیں۔ دنیا کی مثال کیسی ہے کہ آسمان سے پانی برسا اور اس پانی نے اس زمین پر برس کر اس کی جو پوشیدہ راز تھے اس کے اندر، جو اس کے اندر رب کریم کے خزانے تھے، ان کو ظاہر کر دیا۔ وہ ہریالی کی صورت میں تمہارے سامنے ظاہر ہوئے، اور پھر جب ان پر ہوا چلی تو پھر وہی ہریالی جو تھی وہ ایک بھوسے کی صورت اختیار کر گئی، اور وہی بھوسا جو تھا وہ ہواؤں کے اندر کبھی ادھر اڑتا تھا کبھی ادھر اڑتا تھا۔ اس دنیا کی مثال ایسی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، یہ تو صرف دنیا کی زیب و زینت ہے۔ جتنا تمہارا مال ہے یا تمہاری اولاد ہے یہ تو دنیا کی زینت ہے، اور تیرے رب کے ہاں جو تیرا ثواب ہے وہ جو تو نے نیک عمل اپنے مالک کی رضا کے لیے کیے، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کیے، وہ خزانہ تیرے رب کے پاس موجود ہے، اور اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ محفوظ ہے، اور وہ بہترین صلہ عطا فرمائے گا اس امید پر کہ جو اس سے امید رکھی جائے گی۔ یہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اس دنیا کی خستہ حالی اور اس کی جو فنا تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ آج میں اور آپ تھوڑا سا اپنی زندگیوں کے اندر جو گزر چکی ہیں یا جس ماحول کے اندر ہم بیٹھے ہیں تھوڑا غور کریں کہ اگر رب کریم ہم پر مہربانی نہ کرتا تو ہم اس کا کیا کر سکتے تھے۔ اس نے زندگی دی ہے، خوبصورت جسم عطا فرمایا ہے، دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، سننے کو کان دیے ہیں، بولنے کو زبان دی ہے۔ اسی طرح سارے جسم کے اعضاء کو میں اور آپ اگر گنیں اور پھر ہم اپنے مالک کی طرف نگاہ ڈالیں کہ اس کی نعمتیں کتنی ہیں اور ہمارا شکر کتنا ہے، نعمتیں اس نے کتنی دی ہیں اور ہم نے شکر کتنا کیا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ نعمتیں اس کی زیادہ ہیں، ہمارا شکر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ جملہ بھی بولا جائے کہ نعمتیں اس کی بڑی ہیں لیکن ہماری ناشکری میں بھی کمی نہیں ہے، ہم نے انتہا کی ناشکری کر دی، ایسی ناشکری کر دی کہ ہم نے سمجھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے مالک کی۔ اللہ کریم نے مثال دی ہے کہ یہ 4 دن جو ہم نے تمہیں کھانے پینے کو دے دیے، تمہیں اولاد عطا فرما دی، تمہیں رزق وسیع عطا کر دیا، تو تم نے سمجھا تم ایسے ہمیشہ رہو گے، اس دنیا کے اندر اسی طرح سے رہو گے۔ فرمایا یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے تھا، جو ہم نے تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں مال دیا ہے، یہ تو تمہاری آزمائش تھی کہ ہم دیکھتے کہ تم نے اپنے مال سے جب دین اسلام پر وقت آیا ہے تو کتنا مال تو نے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے۔ ہم نے تمہیں اولاد دی ہے تو تم نے خوش دلی کے ساتھ اپنی اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔
یہ تو اس لیے بھیجا گیا تھا، لیکن ہم نے سمجھا کہ جب مال سنبھال کر رکھیں گے تو یہ ہماری کامیابی ہے، اولاد کو سنبھال کر رکھیں گے تب ہماری کامیابی ہے۔ تو فرمایا یاد رکھنا باقیات الصالحات وہ ہیں جو آج دنیا میں تو نے نیک عمل کیے، اور وہ عمل جو تو نے اپنے مالک کی رضا کے لیے کیے ہیں، یہ تیری باقیات اور صالحات ہیں، انہی کا تمہیں دنیا میں بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ہم 4 دن اپنا جو مال ہے اس کو سنبھال کر رکھیں گے تو 4 دن اور گزر جائیں گے۔ غالباً پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے میں نے باتیں عرض کی تھیں کہ فرمایا کہ یہ جو مال تم اپنے اس پر فخر کرتے ہو کہ میرا یہ مال میرے کام آئے گا، یاد رکھنا جب تمہاری موت آ گئی تو تیرے اپنے ہی بچے تیری موت کے اگلے ہی دن ایک پیپر پر سائن کروائیں گے، جسے ہم نے یونین کونسل کے اندر جمع کروانا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے، جتنی جائیداد ہے، جتنی ہماری وراثت ہے، وہ ہمارے بچے آپس میں تقسیم کر لیں۔ فرمایا مال کما کے تو گیا تھا، خرچ تیری اولاد کرے گی، حساب قبر میں تجھے دینا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں آج ہم اپنے سامنے دیکھیں، میں بھی آپ بھی اس جگہ پر آ کے دیکھیں، کیا ہم سارے ایسا نہیں کر رہے؟ ادھر آج ہمارے اپنے اسلاف، ہمارے اپنے بزرگ میت گھر پڑی ہے، ہمیں فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ تدفین کے بعد ہم نے مہمانوں کو کھلانا کیا ہے؟ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ تدفین کے بعد ہم نے ان کو سلانا کہاں پر ہے؟ فکر کس چیز کی ہے؟ یار مہمانوں نے واپس بھی جانا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں کہ جن کی خاطر آج تو اتنا کچھ کر رہا ہے، کل یہ تیرے جسم کے کپڑے بھی کاٹ کر اتاریں گے، کوئی ان کو پہننا گوارا نہیں کرے گا، اور پھر کہیں گے آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، فرماتے ہیں کہ جن کی خاطر تو نے ساری زندگی گناہ کمائے، اپنی جائیداد بڑھائی، اپنا خزانہ بڑھایا، اپنا اتنا مال کمایا، آج وہی تیرے پاس آنے کے لیے پسند نہیں کرتے، بلکہ ایک رات تجھے اس گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے کہ جلدی کرو جلدی کرو، جنازہ پڑھو، تدفین کرو، اس کے بعد مہمانوں کو کھانا بھی کھلانا ہے اور ان کے سونے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اس پر مان ہے، اس چیز پر مان ہے کہ جی میری اولاد بڑی ہے یا میرے پاس مال بڑا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے آزمائش تھی، ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے یہ چیزیں دی تھیں کہ جب مشکل وقت آئے تم کس طرح سے ہمارے ساتھ چلتے ہو، ہمارے دین کی مدد کرتے ہو۔ اور رب کریم نے تو ہم پر بڑا ہی احسان کیا ہے، بڑے احسان کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے۔ فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب بھی یہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہمارے عمل ہیں کہ ہمیں توبہ ملے؟ ہمارے ایسے معاملات ہیں کہ ہم اللہ کے حضور معافی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ حق بنتا ہے میرا اور آپ کا۔ بڑے فخر سے جناب سینہ چوڑا کر کے بیٹھے ہیں، جناب ہم جی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے اس محبوب کے ساتھ وفاداری کی ہے، جو اس نے بتایا تھا اس کے طریقے پر عمل کیا ہے؟ کس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی؟ کس امید پر بیٹھے ہیں او جی ہم جناب بخشے بخشائے ہیں، ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کس امید پر بیٹھے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے سارے معاملات درست کر لیے؟ کیا ہم نے اپنی نمازیں، روزے، زکاتیں، صدقات و خیرات، اللہ کے احکام، رسول کے احکام، بیوی بچوں کے احکام، بہن بھائیوں کے احکام سارے پورے کر لیے؟ اور جب دین اسلام پر بات آئی تو سوچا کہ یہ تو مولویوں کے مسئلے ہیں۔ جب صاحب قرآن کا مسئلہ آیا تب بھی ہم نے کہا چھوڑو یار یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، اور جب قرآن کا مسئلہ آیا تب بھی کہا چھوڑو یار یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ تو جب بخشش کا وقت آتا ہے پھر جناب قاری صاحب آئیں جی ہمارے مریض ہیں، بڑی سخت مشکل کے اندر ہیں، آئیں پڑھے سورہ یاسین، اللہ ان کی موت آسان کر دے، تو اس وقت تمہیں صرف مولوی یاد آیا؟ اپنا آپ ہم نے کیوں نہیں پڑھا جی؟ کب تک ہم اس سے دور ہٹتے پھریں گے؟ کب تک دور جائیں گے اس سے؟
اور بیٹھے ہیں اس امید پر کہ ہماری بخشش ہے، یاد رکھیے ابھی بھی وقت ہے، میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی، اب بھی ہوش کے ناخن لیں۔ یہ مت سمجھے کہ ایسے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن قبر کے اندر سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کتب احادیث اٹھا کر دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی بھی ہے کسی طرح کی بھی زندگی گزارے، قبر میں سوال ہوگا، ہاں بتا بھئی تیرا رب کون تھا؟ آج زبان سے اللہ اللہ کر لیا تو سمجھا ہم نے رب کو مان لیا ہے، ہم نے کہا جی ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہم مسلمان بن گئے۔ کون سا کام ہے ہمارے اندر مسلمانوں والا؟ کون سی ایسی چیز ہے ہمارے اندر کہ جس پر ہم مان کریں او جی ہماری بس بخشش ہی بخشش ہے، ہماری صرف نجات ہی نجات ہے؟ قبر میں پڑے ہوں گے اپنے پیارے جو آج ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، کل اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، اور سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس سونی صورت والے کے بارے میں دنیا میں کیا نظریہ رکھتا تھا؟ کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ اور ہم نے سمجھا کہ بس ایسے ہماری نجات ہو جائے گی۔ مقصد کیا ہے ہمارا جینے کا؟ صرف کمایا کھایا اور دنیا سے چلے گئے؟ یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں یار، یہ سلسلہ تو پرندوں کا بھی ہے، سارے ان کے معاملات ہیں۔ کس کے ساتھ یہ چیز ہے؟ جب ہم اپنی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں گے کہ آج میری زندگی کا مقصد پورا ہوا ہے۔ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ صرف پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں، ایک قوم حضرت یونس علیہ السلام کی تھی کہ جس پر آئے عذاب کو رب نے ٹالا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر پتھر برسیں گے تب عذاب آئے گا، ہم سمجھیں گے کہ ہمارے جسم کے اعضاء کسی وجہ سے کٹ جائیں یا خراب ہو جائیں، کام کرنا چھوڑ جائیں تب ہم پر عذاب آئے گا۔ ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئیں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اذان ہر وقت ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، ہم اذان سن کر پھر بھی منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، بازاروں میں جا کر، فیکٹریوں میں جا کر، کارخانوں میں جا کر، پھر بھی ہمارے حالات اچھے نہیں ہوتے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کس عذاب کی امید کے اندر ہیں؟ کون سی چیز کے انتظار میں ہے کہ یہ آئے گی تب ہمیں ہوش آئے گی؟ ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، 2 دن ہمیں یاد آیا نہیں یار میرا باپ چلا گیا، میں نے بھی مرنا ہے، 2 دن ہمیں بڑی فکر رہی، 2 دن کے بعد پھر وہیں پر آ کے کھڑے ہو گئے، کیا اس کے انتظار کے اندر ہیں؟ حضرت یونس